بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شب برات کو یہ دعائیں ہر مسلمان مرد عورت کو لازمی مانگنی چاہیے۔ یہ ایسی دعائیں جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے اور آسمانی دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے فلاں فلاں حاجت طلب کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ آپ لوگ بھی اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر سنوار دے گا اللہ تعالیٰ۔ میری پیاری بہنوں، حدیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیات ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اطاعت، کثرت عبادت کا ذوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وفع عام میں سے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ شب برات کی ایک خصوصیت اور برکت یہ بھی ہے کہ عموماً مغفرت رحمت الہی کی رات ہے۔ اس رات رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عام مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب کی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کے کرم یہ آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کوئی ہے مصیبت میں جو مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ وہ اپنی حاجتیں مجھ سے مانگیں اور میں ان کی قبول کروں اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دوں۔ معلوم ہو کہ اس رات اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ فلاں فلاں ضرورت کا نام لیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن افسوس امت مسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 رات میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ میری پیاری بہنوں، وہ کون سی دعا جو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی؟ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے گم پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ظلم یا ناانصافی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ آپ شاید اپنی کسی دوسری زوجہ مطہر کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو اپنی شان کے مطابق بندوں پر کرم فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور نبوء قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بعض سے بھی یہ بھی روایات میں ہے کہ کچھ مزید تفصیل بھی بیان کی گئی۔ باقی روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ آج شب اللہ تعالیٰ نبوء قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ آدمیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت بھری رات میں بھی کرم نوازی نہیں فرماتا کسی مشرک کی طرف جو کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتا۔ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، تکبر کرنا اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والوں کی طرف اور والدین کی نافرمانی کی طرف اور عادی شراب کی طرف اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھے آج رات قیام عبادت گزاری کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اسی شبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کو حرکت دی
جس سے میں خوش ہو گئی۔ اس وقت میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں یہ دعا فرما رہے تھے۔ جس دعا کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں جا کر اپنی امت کے لیے کریں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر ادا کر رہے تھے وہ یہ دعا ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں جو بھی یاد کر لے اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ یہ دعائیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگ لیں۔ 1 بخشش مانگ لیں، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیب اپنے مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں رسوا نہ فرمائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ آخرت میں جس کو رسوا کریں گے اس کو عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجیے۔ نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں میں فاش کیجیے اور نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنے مخلوق کے سامنے فاش کیجیے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما۔ پیارے بہن، ان سب کی معافی مانگو، اس طرح مانگو کہ آج تو سارے قرضے بے باک کر کے جانا ہے، آج سارا معاملہ نپٹا کے جانا ہے۔ دوسرا رزق مانگے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ ہماری سمجھ چونکہ بہت ناقص ہے تو الفاظ بھی ایسے گول مول سے استعمال کر جاتے ہیں جو ہمارے سامنے اہم چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کا نام لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، اے اللہ ہماری فلاں ضرورت ہے وہ پوری کیجیے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کو مانگ لیں تو اتنا ضرور کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کے رزق کی حدودیں جہاں تک پھیلی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مانگتے ہیں تاکہ کوئی چیز بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور تیسری چیز عافیت ہے، جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عافیت کا معنی مکروں اور ناپسندہ چیزوں سے حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ، پریشان، درد اور رنجش وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں ان سے بچا لینا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور پھر عافیت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو اور اللہ سے یہ مانگے، یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے بچانا اور اس سے حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف ہے مجھے سب تکلیفوں سے بچا لینا۔ پیاری بہنوں، یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ذات اپنے بندوں پہ رحم فرماتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ زندگی میں بار بار موقع نہیں ملتا، قسمت والوں کو شب برات کا موقع ملتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اس رات کو۔ رزق مانگیں، صحت مانگیں، ایمان مانگیں، عمر درازی مانگیں، برکت والی صحت والی زندگی مانگیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعا مانگیں میری پیاری بہنوں۔ اور دعا میں فلسطینیوں کو مت بھولنا، یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، ان پہ مدد فرما، یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم کر کرم فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ رحم فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، شب برات میں بار بار اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔